کے جماعت نہم اردو کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کا موضوع ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ حوالہ متن ہے، سبق کا نام ہے ہجرت نبوی، مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 1 ہے اور ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ٹاپک آغاز کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور جو اصطلاحات ہیں ان کی تشریح کریں گے۔ چلو آپ پڑھتے ہیں۔ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 1۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوا ہے اور 1914 میں وفات پا گیا ہے۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کی استاد مقرر ہو گئی۔ وہاں انہیں سر سید، حالی، محسن الملک اور ارنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ 1892 میں ارنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسری اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلی گئی۔ پھر حیدرآباد دکن کے دارت المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوششوں سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ آخر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر بھی تھی، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کی طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، اعجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شیریت ان کی اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہے۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم، پانجیدے، الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ ہمارے آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کیا گیا ہے۔ اب ہم تشریح کریں گے۔ جی طلباء، اب ہم تشریح کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بورڈ پر لکھیں گے اور آپ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیے۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوا ہے اور 1914 میں وفات پا گیا ہے، یعنی یہ ان کا تاریخ پیدائش اور تاریخی وفات ہے۔ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئی، یعنی کہاں پر؟ ہندوستان میں۔ کب؟ 1857 میں، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان اور ہندوستان نہیں بنا تھا، پورا ایک ہی ملک تھا، اسے ہندوستان کہا جاتا تھا۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے اور خود بھی وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کی استاد مقرر تھے۔ انہوں نے اپنی والد کی نقش قدم پر چلتے ہوئے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، لیکن جلد ہی اسے ترک کر کے علی گڑھ میں ایک مدرس کی حیثیت سے اس کی تعیناتی ہو گئی اور وہاں پر ایک استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگی۔ وہاں انہیں سر سید، حالی، محسن الملک اور ارنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ جو ہم نے نام بتائی، حالی، محسن الملک اور ارنلڈ کی صحبت سے، ان کی محبت سے اسے خاص پیدا ہوا، یعنی انہوں نے ان سے اکتسابی علم کیا، خاص طور پر علم حاصل کر لیا۔ 1892 میں ارنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسری اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ جس طرح ہم نے بتایا کہ علی گڑھ کالج میں انہیں ارنلڈ کی صحبت نصیب ہوئی اور ان کے ساتھ انہوں نے اسلامی ممالک یعنی شام، مصر اور بہت سارے دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلی گئی۔ جب تک سر سید احمد خان زندہ تھے تو یہ اس وقت تک علی گڑھ کالج میں
درس و تدریس کی فرائض انجام دیتی رہی، لیکن جیسا ہی سر سید احمد خان وفات پا گئی تو انہوں نے علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے دیا اور اعظم گڑھ چلے گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کی دارت المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ وہاں پر ایک ادارہ تھا جس کا نام تھا دارت المعارف، اس کا نظامت کا یعنی ان کی نظامت کا عہدہ سنبھالا، ان کی سرپرست بن گئی اور ان کی نگرانی کرنے لگے۔ اسی دوران ان کی کوششوں سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ ان کی کوششوں ایک ادارہ قیام میں آیا جس کا نام تھا ندوۃ العلماء۔ آخر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ آخری عمر میں یعنی زندگی کی آخری ایام میں انہوں نے اعظم گڑھ میں ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا دارالمصنفین، یعنی مصنفین کا گھر، جو آج بھی کام کر رہا ہے اور آج بھی اسی پر کام جاری ہے۔ اس میں مصنفین اور شعراء اپنی کتابیں تصنیف کر رہے ہیں۔ شبلی شاعر بھی تھی، جس طرح ہم نے بتایا کہ ادب میں ہمارے پاس ادب موضوع کے لحاظ سے دو قسم کا ادب ہے، ایک ہے نثر اور ایک ہے نظم۔ لیکن شبلی جو تھی وہ شاعر بھی تھی، لیکن ان کی شہرت کا جو مدار بنی، جو انحصار ہوا، یعنی ان کے جو شہرت ملی وہ ان کی نثر کی وجہ سے ملی ہے۔ مثلا تاریخ، یہاں پر ہم معنی لکھیں گے۔ جس طرح ہم نے بتایا کہ شبلی نے اگرچہ متنوع قسم شبلی شاعر بھی تھی، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کی طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ یعنی وہ بتا رہا ہے چاہے وہ تصوف لکھ رہا ہو، چاہے وہ تنقید لکھ رہا ہو، چاہے وہ سوانح لکھ رہا ہو، ان کی تحریر میں ادب کی شان موجود ہے۔ اب ہم یہاں پر ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو اصطلاحات ہیں یہ کون کون سے ہیں۔ نیچے نہیں آ رہا۔
جی طلباء، جس طرح ہم نے بتایا کہ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہے، حیثیت ہے۔ شبلی کی تمام ادبی کوشش خط نظر بتا رہے ہیں کہ شبلی نے جتنی بھی کوشش کی ہے ادب کے لیے، جتنی بھی محنت کی ہے، ان کے علاوہ ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ یعنی جو شاہکار ہے ان کا جو کارنامہ ہے ان کا انداز بیان ہے۔ انداز بیان یعنی بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ سب سے نرالا ہے اور سب سے اچھا ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہے، متعدد تصانیف، بہت زیادہ تصنیفوں کے وہ مالک ہیں، بہت زیادہ تصنیف انہوں نے تحریر کی ہے۔ اس میں سے جو اہم تصانیف ہے وہ ہے، تصنیف کی جمع ہے تصانیف۔ تصنیف اسے کہتے ہیں جو مصنف کا خود تحریر شدہ ہو، جو انہوں نے خود لکھی ہوئی ہو۔ اس میں ہے شعر العجم 5 جلدیں، اس کے 5 جلدیں ہیں، الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ سیرت النبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جتنی بھی کتابیں تحریر کی جاتی ہے وہ سیرت کی زمرے میں آتی ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔